سائیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹٹ گئیاں نے کچھ ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھوندی تے باپ کولوں میں سنگاں ویر ویراں دے بیری ہوندے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں نے چھاواں اینی ڈونگی چھاں نہیں لبدی دوجی واری ماں نہیں لبدی ہائے ہائے اینی ڈونگی چھاں نہیں لبدی دوجی واری ماں نہیں لبدی اینے دکھ نے میرے ویڑے کہ پیر دھرن دی تھاں نہیں لبدی خوشیاں میرے ویڑے جمبراں پاؤندیاں نے مینوں ویکھ بلاواں خوف کھاندیاں نے میں کو بہتے ورد وظیفے نہیں کردا میرے نال دعاواں میری ماں دیاں نے کسی کے حصے میں گھر آیا کسی کے حصے میں دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں میری ماں آئی حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد مرزا شاذلی قادری صاحب انہوں دا خطاب ذیشان شروع ہو جائے گا قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد دعائے رب ذوالجلال صاحب خانہ کی اس محبت کو قبول فرمائے مرحومین کے نام جو سوات تلاوت و نعت کی صورت میں اہتمام ہوا مالک قبر و حشر کا سفر آسان فرما یہ ڈبلنگ بند کر دیں 10 سے 15 منٹ اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ایک مرتبہ پھر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ اسلام کا یہ حسن ہے مختصر سے وقت میں جو اسلام پوری دنیا میں نہ صرف چھایا بلکہ دلوں پر راج کیا اس کا اصل وجہ اور سبب حسن اخلاق کی بنیاد ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو چیز ہمیں سبق کے طور پہ ملتی ہے وہ حسن اخلاق ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک محبوب اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق سے نوازا یہ سارا قرآن حضور کی وصف حضور کی نعت کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن ایک وصف جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا وہ حسن اخلاق کی صورت میں ہے ایک صوفی عاشق کہتا ہے کہ میں سارا قرآن پڑھتا ہوں مجھے 2 چیزیں دکھائی دیتی ہیں میں قرآن پڑھتے پڑھتے جب نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں تو رب کا محبوب کہتا ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں عرش والا کہتا ہے تم محمد عربی کی بارگاہ میں آ جاؤ نبی کی بارگاہ میں پہنچوں تو رب کی بارگاہ کا حکم ہے رب کی بارگاہ میں پہنچوں تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آنے کا حکم ہے یہ سارا قرآن حضور کی نعت اور وصف کی صورت میں دکھائی دیتا ہے لیکن ایک جو قرآن نے سبق دیا سورہ قلم 29 پارہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک محبوب اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق سے نوازا کوئی اپنا آئے آپ اسے عزت سے نوازتے ہیں کوئی غیر آئے آپ اسے بھی عزت سے نوازتے ہیں کسی بھی محدث کی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیں جو حدیث لکھنے والا ہے اگر ایک باب وہ کتاب العبادت کے حوالہ سے لے کے آتا ہے تو 3 باب 3 چیپٹر حسن اخلاق کے حوالہ سے بیان کیے جاتے ہیں اور محدث سب سے آخری جو باب چیپٹر بیان کرتا ہے وہ کتاب الجہاد کا بیان کرتا ہے
در حقیقت دنیا کو پیغام دینا مقصد ہے کہ اسلام جو پھیلا وہ تلوار کے بل بوتے نہیں، اسلام جو پھیلا ہے وہ محمد عربی کے حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ یہ حسن اخلاق کتنی بڑی نیکی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے دن سب سے وزنی عمل آپ کی امت کا کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا حسن اخلاق۔ صحابی نے پھر عرض کی حضور میرا جی چاہتا ہے جیسے دنیا میں میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، حشر کا میدان ہو جہاں انبیاء کی کالونی ہو، میرا مسکن وہی بن جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نمازوں کو لمبا کر دو، یہ حکم بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ جہاد کے لیے تم تلواریں اٹھا لو، بلکہ حکم وہ ارشاد فرمایا جس میں سادات کو کسی عام لیول میں اور عام طبقہ کو سادات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جاہ و جلال یا پراپرٹی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ جیسے دنیا میں میں حضور کے ساتھ ہوں، حشر کے میدان میں بھی میں حضور کے ساتھ رہوں، تو فرمایا اپنے اخلاق بہتر کر لو، حسن اخلاق کی وجہ سے عرش والا حشر میں بھی تجھے میرے ساتھ جمع فرما دے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق سے نوازا۔ یہ حسن اخلاق ہے کیا؟ اس حوالے سے 3 باتیں 10 سے 15 منٹ میں، پھر انشاءاللہ دعا۔ حسن اخلاق کا پہلا درجہ، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جو شے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی شے میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، اور حضور کا حکم ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جب تک وہی شے تم اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کر لیتے تمہارا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اصالِ ثواب کی محفل میں بیٹھ کے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے عزت ملے، اگر لوگوں کو میں ذلیل کروں گا مجھے عزت کہاں سے ملے گی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی 4 دیواری محفوظ رہے، میری نظروں سے کوئی بیٹی بچ نہیں سکتی، تو میری 4 دیواری کہاں سے محفوظ رہے گی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے کاروبار میں کوئی لاس نہ ہو اور میں اتنا نفع نہ دے کے آؤں کہ مجھے نقصان ہو، لیکن جب میں کسی کے ساتھ کاروبار کا کمٹمنٹ یا معاہدہ کرتا ہوں پھر مجھے نقصان کیوں نہ ہو؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بازار میں نکلوں تو لوگ پھول کی پتیاں مجھ پہ برسائیں، اگر لوگوں کے لیے گندا گٹر کا پانی میں کھولتا ہوں لوگ میرے لیے محبتوں کے پیغام کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو حکم رسول ہے، اور ایمان کا لیول ہے کہ جو شے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی شے میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ امام ترمذی علیہ رحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، صحاح ستہ میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، 6 کتابیں جس کو حدیث پاک میں معتبر سمجھا جاتا ہے، امام بخاری ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، اور 6ٹھے امام جو ہے وہ امام ترمذی علیہ رحمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 حدیث پاک کو جمع کیا جائے، 1,00,000 حدیث پاک کا معیار کم ہے، اور اس ایک حدیث کا معیار 1,00,000 حدیث سے بھی زیادہ ہے کہ جو شے میں اپنے لیے پسند کروں وہی شے میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ اصالِ ثواب کی محفل میں بیٹھ کے اگر اس حدیث پہ میں اور آپ عمل کر لیں، معاشرے سے یہ رنجشیں ختم نہ ہو جائیں، ماحول سے نفرتیں دم نہ توڑ جائیں، لیکن میری سوچ کچھ اور ہے، میں چاہتا کچھ اور ہوں، اس وقت تک یہ حسن اخلاق کی دولت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ بیٹا یہ پیچھے والے کو چپ کروائیے گا۔ حسن اخلاق کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ میری اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ من سالم المسلمون من لسانہ و بیدہ، فرمایا مسلمان تو وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔
میری کوئی زبان سے بچتا ہے تو وہ ہاتھ سے مار کھا پڑتا ہے، کوئی ہاتھ سے بچتا ہے تو وہ زبان سے مار کھا پڑتا ہے۔ مسلمان کی تو تعریف ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہوائیں رخ بدل سکتی ہیں، زمین اپنا اندر بحر نکال سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان سے مجھے کبھی تکلیف یا نقصان کا اندیشہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان جب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے یہاں سے سلامتی کے سوا مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن ہماری سوچیں کیا ہے؟ زبان ہماری میاں مٹھو بن جاتی ہے، دل ہمارا نفرتوں سے بھرا رہتا ہے۔ جب تک ہمارا من صاف نہیں ہو جاتا، ہماری عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ہے، بیٹا یہ باہر جائیے، جو کھڑے ان کو بولیں آپ مہربانی یا تو بیٹھ جائیں یا خاموش ہو جائیں، جو باہر کھڑے ہوئے گیٹ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک فاختہ چڑیا شکاری کے خلاف مقدمہ لے کے آ گئی۔ رب کے پیغمبر نے شکاری کو بلایا، کہا صاحب تیرے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے۔ رب کے پیغمبر میں شکاری ہوں، شکاری کے خلاف ایف آئی آر کون سی ہو سکتی ہے؟ رب کے پیغمبر نے چڑیا کو بلایا، اپنا مقدمہ کھولو۔ اس نے جو بات کہی، وقت کافی ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے توجہ چاہوں گا۔ کہا رب کے پیغمبر میرا اس کے خلاف مقدمہ یہ ہے کہ جب میں اپنے شوہر نامدار کے ساتھ محبت کے دانے چن رہی تھی، یہ جو شکاری تھا اس وقت ہمارے پاس آیا، یہ شکاری نہیں بن کے آیا تھا، یہ صوفی بن کے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اس کا چولا بھی صوفیاء والا تھا، اس نے دستار جو سر پہ رکھی تھی وہ بتا رہی تھی یہ شکاری نہیں ہے، یہ تو صوفی آدمی ہے۔ جب میں شوہر نامدار کے ساتھ محبت کے دانے چننے لگی، اس نے موقع جانا اور میرے شوہر نامدار کو اس نے مرڈر کی صورت میں مار دیا۔ مجھے افسوس یہ نہیں ہے کہ یہ شکار کرنے والا تھا اور اس نے شکار کر دیا، مجھے افسوس اس بات کا ہے رب کے پیغمبر اگر یہ شکاری تھا پھر اسے صوفی نہیں بن کے آنا چاہیے تھا۔ آج ہماری طبیعتیں بھی یہی ہیں، ظاہر میں کچھ ہم لوگوں کو اور دکھا رہے ہیں، من ہمارا کچھ اور بنا ہوا ہے۔ لیکن مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھ محمد کو دے دو، پڑھیے صلی اللہ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک شرم گاہ اور ایک زبان کی حفاظت۔ فرمایا اللہ کے رسول تمہیں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اگر 1 بجے کے قریب آپ کی آنکھیں نم نہ ہوں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جسم کے ہر اعضاء کو دیکھیے، کہیں نہ کہیں آپ کو ہڈی ملے گی، زبان کے اندر رب نے ہڈی نہیں رکھی۔ صوفیاء اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، زبان پہلے سخت ہے، اگر ہڈی رکھ دی جاتی تو اور سخت ہو جاتی، اور واحد جسم کا یہ حصہ ہے کہ جس کو رب نے 32 تالوں کے ساتھ روک کے رکھا ہوا ہے اور 2 پھاٹک لگائے کہ یہ زبان اتنی آوارہ نہ ہوئے اور اتنی بے لگام نہ ہو جائے جو چاہے یہ بولتی رہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے میری امت کے اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں۔ مولا کائنات فرمایا کرتے تلواروں کے زخم مٹ جایا کرتے ہیں لیکن زبانوں کے زخم کبھی نہیں مٹا کرتے۔ مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے، ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق سے نوازا ہے اور ہم بد اخلاقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حسن اخلاق کا تیسرا درجہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ حسن اخلاق کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب کا سلام کا تو حضور نے حکم ارشاد فرمایا جبریل مجھے یہ تو بتلاؤ آسمان دنیا پہ حسن اخلاق کس کو کہا جاتا ہے؟ آسمان دنیا پہ حسن اخلاق کس کو کہا جاتا ہے؟ جبریل نے جو جواب دیا وہ ہم یاد بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا رب کی بارگاہ میں حسن اخلاق یہ ہے سلمان قطع، سلمان پڑھیے سلمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حسن اخلاق کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم نے اس سے تعلق کو، اور جو تم سے دور ہو تم اس کے قریب ہو جاؤ، اور جو تمہارے لیے نفرتوں کو عام کرے تم اس کے لیے محبتوں کو عام کرو۔
یہ کون سی نیکی ہے کہ ایک شخص میرے لیے محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے، میں بھی اس کے لیے محبت کا ہاتھ بڑھا دیتا ہوں۔ ایک شخص میرے لیے محبت کی بغلیں کھولتا ہے، میں اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگ نیکوں سے نیکی کر کے کہتے ہیں میں نیکی کر رہا ہوں، کہ ایک محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں بھی بڑھا دیتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے اس میں کون سی نیکی ہے؟ ہاں، نیکی تو یہ ہے کہ جو مجھ سے دور ہو میں اس کے قریب ہو جاؤں، جو میرے لیے نفرتیں عام کرے میں اس کے لیے محبتوں کو عام کروں۔ سیدنا امام زین العابدین تشریف فرما ہے، ایک بد نصیب شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ سن کے اس کو دعائیں دیے جا رہے تھے۔ آنے والا قاصد آیا، کہا حضور آپ نے نہیں سنا؟ تو بد نصیب آپ کو بڑی عجیب سی باتیں کر کے گالیاں دیتا ہے۔ فرمایا صاحب اس نے تیر تو پھینکا جو مجھے نہیں لگا تھا، آپ نے وہ تیر اٹھا کے میرے سینے میں چبو دیا ہے۔ اب ایسا کرو، کھجوروں کا تھال اٹھاؤ اور اس کو جا کے میری طرف سے تحفہ پیش کرو، کہو صاحب اتنے بد نصیب نہ بنو، اپنے حصے کی نیکیاں نکال کے تم امام زین العابدین کو عطا فرماتے جا رہے۔ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو ہم سے تعلق توڑتا ہے ہم اس سے پہلے تعلق توڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ صوفیاء فرماتے ہیں نمازی مل جائیں گے محلے میں، حجاج کا گروہ بھی مل جائے گا، صدقاتی لوگ بھی مل جائیں گے، جہادی لوگ بھی مل جائیں گے، اس نے اخلاق کی بنیاد پہ کسی کو معاف کر کے محبت کا ہاتھ بڑھانے والا چمکتے سورج میں بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ شریعت نے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا، ہم مرنے والوں کے نام کھاتا کھول لیتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ جب تم کسی کا جنازہ پڑھتے ہو اس کی وجہ سے اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی حساب کرتے ہیں، اس کے خاندان نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس کے لیے میں دعا بھی کرنے نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے، ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ بد نصیب ہے جس نے نبی کی مخالفت، نبی کے صحابہ کی مخالفت نہیں، نبی جو دین لے کر آیا اس کی مخالفت، کبھی کانٹے کبھی گڑھے کھودے گئے، لیکن حضور پھر بھی جاتے، کہتے ابو لہب قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول، تم میری نبوت پہ ایمان لاؤ، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سوچ سے نہیں ہٹوں گا، حضور پھر چلے جاتے، صاحب ایمان لاؤ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے ایک بار تنگ آ کے کہا محمد پڑھیے صلی اللہ، میری چوکھٹ پہ نہ آیا کرو، میں اللہ سے بھی کہہ دوں گا کہ محمد نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، حضور پھر چلے جاتے۔ صحابہ نے عرض کی حضور جب اس نے روکا ہے تو ہمیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، حضور مسکرا پڑے، کہا میرے صحابہ رب کا یہی تو حکم ہے، جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم نے اس سے تعلق کو جوڑنا۔ یہاں میرا بھائی میرے خلاف کبھی تھانے میں کبھی کچہریوں میں کھڑا ہے اور میں لوگوں کو دکھلا رہا ہوں، میں اس کو وہ چنے چباؤں گا کہ یہ زمانہ بھر یاد کرے گا، میں اپنے خون کے ساتھ وہ رویہ کر کے بیٹھا ہوں کہ میرا خون مجھ سے آوازار ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ صاحب ان رشتوں کو کبھی زمین کے بل بوتے پہ نہ تولا کرے، اس بھائی کے قیمتی رشتے کو کبھی سونے اور چاندی کی آڑ میں نہ لایا کرے۔ ایک بھائی ایک زمین کا وہ ٹکڑا جہاں جانور پیشاب کرتے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا میرے بھائی کے برابر میں، بولیے بولیے بھائی کے برابر میں نہیں آ سکتا۔ ایک ہاتھوں کی میل کچیل کی صورت میں سونا چاندی کمائی ہوئی کمائی میرے بھائی کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، اور جس جانور کے پیشاب سے میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وہ جانور بھی میرے بھائی کے برابر میں نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس ہے، اولاد ماں باپ کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، خون خون کے خلاف ہے۔ میرے محبوب نے تو خون کا اتنا حیا کیا، حضور کی جو اماں تھی، حضور کی اماں اور اس کی بہن، اس کا رشتہ طائف والوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ بزرگ لوگ سمجھتے ہوں گے پیڑھیوں کا سلسلہ جو تھا، حضور کی اماں کی بہن، اس کا رشتہ طائف والوں کے ساتھ تھا۔ حضور جب ان کے پاس تبلیغ فرمانے گئے نا، کہا صاحب مجھے بڑا مان ہے کہ تم میری بات کو سنو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے۔ انہوں نے حضور کی تبلیغ کو ٹھکرایا، فرمایا اب کسی کو نہ بتلانا، لوگ میری بات کا مذاق بنائیں۔ انہوں نے لوگوں کو بتلایا، 9 اباش لڑکے انہوں نے حضور کے پیچھے لگائے، وہ پتھر مارتے، حضور کا سر اقدس زخمی ہو، خون سے لہو تر ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول جب وہاں سے نکلنے لگے تو فرشتوں نے آ کے عرض کیا حضور اگر آپ کا حکم ہو ان کو 2 پہاڑوں میں ایسے کچل ڈالنے کہ ان کے نام و نشان تک ختم ہو جائے۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں رب کے فرشتوں میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے،
ان کی آنے والی نسل محمد عربی کی ذات پر ایمان لائیں۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ حضور جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا غزوہ احد سے مشکل اور ٹائٹ حالات آپ کے لیے کبھی آئے تھے؟ سیرت کو پڑھ کے دیکھیے۔ غزوہ احد وہ غزوہ جس میں حضور کی شہادت کی خبریں عام ہو گئی، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ کے قریب جام شہادت صحابہ نوش فرما گئے۔ اس سے بھی مشکل حالات آپ کے لیے؟ فرمایا ہاں طائف والوں کے لیے۔ فرمایا تو آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیتے۔ حضور کا جملہ سنیے، فرمایا میرے صحابہ، میری اماں کی بہن کا رشتہ طائف والوں کے ساتھ جڑا ہے، جن کا رشتہ خون کے ساتھ جڑا ہوا ہو مجھے حیا آتی ہے میں ان کے خلاف بد دعا کیسے فرما دوں۔ سلمان قطع، حسن اخلاق کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو تعلق توڑ رہا ہے میں اس سے تعلق جوڑوں، اور جو میرے لیے نفرتیں عام کرتا ہے میں اس کے لیے محبتوں کو عام کروں۔ ہاں جہاں رشتہ ختم ہو جائے میں اللہ کی حضور دعا کر لوں۔ جب میرا ایمان عقیدہ ہے، میں نے ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ کیا ہے کہ میرا نصیب کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نصیب میرا نہیں ہو سکتا، میں لوگوں کے گھروں کو کیوں اجاڑوں گا؟ لوگوں کے گھروں میں پیٹرول چھڑک کے میں آگ کیوں لگاؤں گا؟ کیونکہ میرا ایمان عقیدہ ہے جو میرا نصیب ہے وہ کسی اور کا نہیں، جو کسی اور کا نصیب ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ خدا را محبتوں کو عام کریں، نفرتوں کو ختم کریں، ایسی سوچ پیدا نہ کریں کہ جس سے خاندان محلہ ایک دوسرے سے دور ہو جائے، ایسی کوشش کریں کہ جس سے لوگ محبتوں کے گہوارے کی صورت میں جڑتے چلے جائیں، اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے کہ میری اور آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ملے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اللہ نے محبوب آپ کو عظیم اخلاق سے نوازا ہے۔ حسن اخلاق کا دامن میں پیغام لے کے جائیں اور اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، دیکھیے گا زندگی میں سکھ اور راحت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اگر شریعت کے دائرے سے باہر نکلتے چلے جاؤ گے مشکلات ہمارا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کسی کے خلاف سوچوں سے ٹینشن تو ملتی ہے، راحت نہیں ملتی۔ اگر ہمارے اندر کوئی سکون کی گھڑیاں ہیں تو وہ ذکر خدا میں ہیں، ذکر مصطفیٰ میں ہیں۔ وقت کافی ہو گیا اور آپ کی بدلتی طبیعتیں وہ مجبور کرتی ہیں، آئیں اللہ کے حضور ہم دعا کریں، مالک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جتنا بھی احباب نے اہتمام کیا مالک اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ان کو نصیب فرمائے، آمین و عمل